آمنہ صاحبہ یہ بتائیے کہ آج آپ میجر عدنان کی طرف گئے، کیا مورال تھا جو ہمارے جام شہادت نوش کرتے ہیں فوج کے نوجوان اور قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ آپ نے آج ان کے گھر تعزیت کی، وزٹ کیا، آپ کے ذاتی مراسم بھی ان کے ساتھ، کیا مورال تھا اور کیا پیغام دے رہے تھے وہ قوم کے لیے؟ انور بھائی، سب سے پہلے تو ایک تو ہم جتنی زیادہ تعریف کریں، جتنی زیادہ سپورٹ کریں، جو لوگ، یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن اپنے ملک کی راہ میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ بہت بڑا دل چاہیے اس کے لیے. ہم لوگ چھوٹی سی یہاں پہ آج کوئی پٹاخہ بج جائے تو ہم سارے یہاں سے شو سٹاپ کر کے اٹھ جائیں گے، لیکن اس طرح سے جس بہادری سے، اور جب میں نے عدنان کی سٹوری سنی، کیونکہ میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب اس لیے سمجھتی ہوں کہ جو عدنان کو جن کراٹے ٹیچر نے ٹرین کیا ایس ایس جی کے لیے، وہ میرے بھی کراٹے ٹیچر ہیں when I was in پری اسکول. سو ایک تو ان سے وہ والا کنیکشن بہت زیادہ تھا، اور جب میں وہاں پہ گئی تو انہوں نے جس طرح سے مجھے اس کی سٹوری سنائی، وہ اس کے فادر ان لا بھی تھے، اس کے استاد بھی تھے، اس کے ماموں بھی تھے، اور باقی لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. ایک تو ماشاءاللہ ان کی والدہ عدنان کی، اس کی جو وائف ہیں، بچے تو خیر بہت چھوٹے ہیں، جس طرح سے وہ لوگ جتنے حوصلے میں ہیں، کوئی وہاں پہ کوئی آنسو نہیں گرا رہا، they are so happy and so proud. یقین کریں کہ وہ جس طرح آپ کبھی کسی جگہ پہ اگر آپ تعزیت کرتے تو آپ کو دکھ سا فیل ہوتا ہے یا کچھ، یقین کریں مجھے وہاں جا کے نا جیسے خوشی کے آنسو آ رہے تھے کہ یار کیسے کوئی ایسے کر سکتا ہے. I felt so proud. اور آپ کو میں بتاؤں، کچھ تو ویڈیوز چلی ہیں اس کے اوپر، ایک اپنے سے ایک تو پہلی بات یہ کہ عدنان واز آن لیو، وہ وہاں سے آ رہا تھا راستے میں، اس کو یہ بات راستے میں پتا چلی، اینڈ ہی واز کمنگ ہوم ٹو سرپرائز ہز فیملی. اس نے گھر میں بتایا ہوا بھی نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں، وہ اپنی فیملی کو سرپرائز کرنے آ رہا تھا، اور اس کو پتا چلا کہ یہاں پہ یہ آپریشن ہو رہا ہے، اینڈ ہی سیڈ کہ آئی وانٹ ٹو جوائن. تو ہی لٹرلی جمپڈ ان، اور وہاں پہ جو سپاہی تھا جس کو گولیاں لگیں، وہ ماشاءاللہ ہی سروائیوڈ اس کی ٹانگ میں. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جب گولیاں لگ رہی تھیں تو میجر عدنان نے لٹرلی جمپ ان کیا، اور جو لوگ وہاں پہ سین پہ موجود تھے، میجر سعد تھے، کچھ اور لوگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ موویز میں ایسا سین دیکھا ہے کہ ہی جمپڈ اینڈ ہی سیڈ کہ پہلے تم سے میں گولی کھاؤں گا. سو اپنے ساتھیوں کو انہوں نے اس حد تک جا کے سیو، کیونکہ یوزلی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب سینئر آفیسر کا یا کسی کا بھی دل ہوتا ہے کہ ہم شاید اس نے صحیح معنوں میں دکھایا ہے کہ اپنی لیڈرشپ میں جتنے اس کے ٹیم میٹس تھے ان کے لیے، پاکستان کے لیے جس حد تک اس نے بریوری دکھائی ہے، میں کہتی ہوں کہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جتنی بریوری اس کی فیملی نے دکھائی ہے، جنہوں نے ایک آنسو نہیں بہایا، جنہوں نے ایک دن غم نہیں کیا، اور وہ کہتے کہ ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہے کہ ہمارے بیٹے نے جو کارنامہ پاکستان کے لیے کیا ہے. اور ان الفاظ میں اگر پاکستان ان کو یاد رکھے گا، بلکہ میں ان کے فادر کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا میرے 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں وطن کے لیے قربان کرتا. بالکل یہ ہے وہ جذبہ، بالکل ایسی. اور انہوں نے، آپ کو پتا ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، انہوں نے کہا کہ آج مجھے بھی جو ان کے فادر ان لا تھے، ہمارے ٹیچر سرفرمان، انہوں نے مجھے ایک بڑی اچھی بات بتائی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اکثر کیونکہ فوتگی پہ جب لوگ آتے ہیں تو کھانا پینے کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم فوتگی کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، یا کیا فوتگی والے گھر آئے ہیں کھانا کھانے تو نہیں آئے. تو کہتے ہیں میرے پاس جتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھے ملنے، میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ اس کی فوتگی کا کھانا نہیں ہے، یہ اس کی شہادت کا جشن ہم منا رہے ہیں. آپ بے شک ایک نوالا کھائیں لیکن آپ اس کی شہادت کے جشن میں شریک ہوں. ہم نے دیکھنا شہید کی جو موت ہے قوم کے حیات، بالکل ایسی. اور یہ ایکچولی میں تو آج فزیکلی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہوں، the way he has done it and the way his family is taking it, hats off to all of them and hats off to the entire institution. کیونکہ ہر روز، یہ تو کیونکہ میرا پرسنل تعلق تھا، میرے دل کے بہت قریب تھا یہ واقعہ، لیکن ہر روز ہمارے اتنے فوجی جوان جو سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں، ان کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہم پرسکون نیند کرتے ہیں، ہم اپنے کاموں پہ جاتے صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ جوان بغیر سوچے، بغیر اپنی جان کی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرواہ کیے ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. سو آئی سیلوٹ دیم. نو ڈاؤٹ. بیرسٹر صاحب، پاکستان نے مارکہ حق کے بعد بہت زیادہ سفارتی سپیس حاصل کیا ہے. اب یہ موقع نہیں کہ ہم انڈیا کا جو اور افغانستان کے سرزمین استعمال ہوتی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے، ہم انڈیا کو مزید ایکسپوز کریں؟ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں، ناقابل تردید شواہد، جو ہم نے دنیا کے سامنے رکھے ہیں. یہ اچھا موقع نہیں ہے ہماری پولیٹیکل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ دیکھیے یہ تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن میں آپ کی اجازت سے تھوڑی سی بات جو بھی ہو رہی تھی میں اس میں کر سکوں. ہم کرب و بلا کے ماننے والے ہیں،
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری زندگی شہیدوں کا صدقہ ہے. پاکستان آپ کی میری کاوشوں سے نہیں بنا, شہیدوں کے خون کے صدقے بنا. ہمارا دین شہیدوں کے صدقے کے خون سے, شہیدوں کے خون کے صدقے سے چل رہا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم کربلا کے امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. گزارش یہ ہے کہ جو شہید ہے اس کے لیے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, بلکہ آپ کو چاہیے کہ اس سے منت کریں. قرآن میں لکھا ہے کہ وہ زندہ ہے, اس سے منت کریں کہ وہ آپ کی شفاعت کی بھی تھوڑی دعا کرتے ہیں. آپ اس کے لیے تو کچھ کر نہیں سکتے. صرف ایک کام کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے شہید ہو کے اس قوم کو, اس ملک کو زندگی عطا کی, ہم اپنی پرسنل اور کلیکٹیو زندگی میں کچھ ایسے کریں کہ ان کے بچوں کی زندگی آسان ہو جائے. جس کا مقصد یہ نہیں کہ ان کو کوئی ایوارڈ دے دیں, دینا چاہیے. یہ نہیں کہ ان کو جو شہید ہو گئے ان کو کوئی فائنینشیل سپورٹ کریں, کرنی چاہیے. یہ کہ جس ملک کے لیے وہ شہید ہوئے اس میں گورننس ٹھیک ہو, اس میں ظلم نہ ہو, اس میں انصاف ہو, اس میں غریب کو روٹی ملتی ہو, اس میں کل کسی جوان کو شہید ہونے کی ضرورت نہ پڑے. جن چیزوں کے لیے, جس حب کے لیے انہوں نے اپنی زندگی دے دی, وہ کسی عمارت کی حب نہیں ہے, وہ کسی بندے کی حب نہیں ہے, وہ ایک ملک کی, ایک قوم کی, ایک آئیڈیا کی حب ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں ہر شخص کو اپنے عقیدے کے مطابق, جس میں صرف ریلیجس عقیدہ نہیں, اپنے سیاسی عقیدے کے مطابق, اپنے کلچرل عقیدے کے مطابق, اپنے ضمیر کے عقیدے کے مطابق زندگی امن سے گزارنے کا حق ہوگا. کہ ہر بچے کو اس ملک کے اندر تعلیم ملے گی, کہ لوگ سیلابوں میں بہہ نہیں جائیں گے, کہ لوگوں کو اٹھا کے بغیر وجہ سے ان کو کبھی ایک پولیس والا ہے اس سے وہ ایک بندے سے دانے مانگ رہا ہے, دو بندے نے اس کو دیے, پٹھان نے کہا 50 روپے, وہ اس کی ویڈیو موجود ہے, اس نے کہا کہ 50 روپے دیے تو میں تمہیں فلاں مقدمے کے اندر نامزد کر دوں گا. اگر ہم گورننس سے, میری میڈم سے گزارش ہے, میڈم کا تو کیونکہ پرسنل تعلق ہے تو بڑی اچھی بات ہے, ان نے شہید کے بارے میں بات کی, لیکن اگر پرسنل تعلق نہ ہو, کیونکہ میڈم حکومت کا حصہ ہیں, ہم حکومت سے کچھ مزید ڈیمانڈز کرنا چاہتے ہیں. یہ ناکافی ہے کہ آپ صرف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جی سوری, یہ ناکافی ہے کہ آپ صرف جا کے تعزیت کر لیں. یہ ناکافی ہے کہ آپ صرف جا کے تو یہ دیکھ کے آئیں کہ کتنے بہادر ہیں وہ لوگ جنہوں نے جانیں دی. کافی یہ ہے کہ ان کے خاندان میں اور ان جیسے تمام پاکستان کے خاندانوں میں کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو, شہادت کا زخم نہ سہنا پڑے, دیگر اس طرح کی چیزیں نہ کرنی پڑیں. جب وہ گھر جاتے ہوں تو ان کے گھر میں بجلی, پانی, ایندھن میسر ہو, ان کے بچوں کا جس سکول میں جاتے ہوں وہ معیاری سکول ہو, اگر انہوں نے کہیں گھر بنا لیا ہے تو وہ سیلاب میں نہ بہہ جائے, اگر کہیں. یہ ضروری چیزیں ہیں. شہیدوں کا, ہم جب اپنے دین میں شہیدوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف شہید کی زیارت پڑھ لیں, آپ پڑھیں. ضروری یہ ہے کہ آپ جن شہیدوں کے صدقے اگر آپ واقعی حسین کو مانتے ہیں تو اپنی زندگی میں ایسے اقدام کریں کہ حسینیت کا پرچار ہو. وہ اس پہ بھی ذرا گزارش ہے, جو ڈپلومیٹک سپیس ملا ہمیں, جی گورنمنٹ اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتی ہے؟ میں دو باتیں آپ کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں ڈپلومیٹک سپیس اور سیریس پولیٹیکل بات کرنے سے پہلے, کہ حکومت کے جو لوگ سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے, اور میڈم کے توسط سے بھی اگر ان تک آواز پہنچے, کہ آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا, یہ بڑی اچھی بات ہے, آپ نے کندھا دیا, یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن کندھا صرف شہید کو نہیں دینا, شہید کی اس لیگیسی کو دینا ہے جو اب ہر روز چلتی رہے گی. ان بچوں کو جو پبلک سکولز میں پڑھتے ہیں, اس آئیڈیا کے لیے جس کے لیے اس نے زندگی دے دی, مہربانی کر کے شہید کو خراج تحسین اپنی پرفارمنس اچھی کر کے, قوم کی خدمت کر کے پہنچائیں, صرف ان کے گھر جا کے نہیں. یہ میری پہلی گزارش.